مفتی صاحب روزے کی حالت میں بھی بد نظری نہیں چھوٹتی, چترول لگیں گے, اس لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے. روزے کی حالت میں اگر بد نظری کر رہا ہے تو چترول کے علاوہ تمہارا کوئی حل ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی دوسرا چترول لگانے والا نہیں ہے تو خود اپنے چترول لگایا کرو. کیسے؟ جب بد نظری ہو, اگر اللہ نے پیسہ زیادہ دیا تو 500 روپے صدقہ کر دو, غریب ہو تو 50 روپے. جب بد نظری ہو اگلی دفعہ بد نظری سے پہلے 50 روپے کسی غریب کو پکڑا دو. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب جیب ڈھیلی ہونا شروع ہوگی تو یہ بد نظری کم ہونا شروع ہوگی, اور اگر کم نہ بھی ہوئی, ختم نہ بھی ہوئی تو کم ہو جائے گی. اور ایک فائدہ یہ کہ جہاں پلڑے میں گناہ آئے گا وہاں صدقے کا ثواب بھی آئے گا, ایک نیکی بھی تو ہو جائے گی نا. تو فائدہ ہی فائدہ, فری پھوکٹ میں نہیں. جب بدل ہوئی 50 روپے صدقہ. اگر افطار کے وقت گھر کے قریب مسجد سے اذان سنائی نہ دے بلکہ دور کی مسجد سے آواز آ جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے یا قریب کی مسجد کی اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے. یاد رکھو روزہ کھولنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے, سورج کے غروب ہونے سے ہے. اگر سورج کا غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے نقشے میں, کتنا لکھا ہوا ہے کراچی میں آج کتنا تھا 7:08, تو آپ روزہ کھولیں 7:11 پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو 7:08 کا ٹائم ہے یہ یقینی نہیں ہوتا, یہ تقریبی ہوتا ہے, تقریبی اندازہ ہوتا ہے. یہ جو فلکیات کی کیلکولیشن ہے نا سائنسدانوں کی, یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے فرق آتا ہے. مثلا مغرب کی جانب جب غبار زیادہ ہو تو بسا اوقات سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے مگر سورج غروب ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کی ایک آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک پیالے میں سکہ رائج الوقت ڈالیں, رائج الوقت نہ بھی ہو پرانے زمانے کا بھی چلے گا, وہ چونکہ مہر میں لکھواتے ہیں نا سکہ رائج الوقت کے مطابق اتنے روپے, وہ پرانا اب تک چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ رائج الوقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا قارون کے زمانے کے سکے سے بھی مہر ادا کرے گا کوئی؟ تو سکہ رائج الوقت ڈالیں یا پرانا ڈال لیں, ایک پیالے میں کیا ڈالیں سکہ. پھر آپ اس سکے کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ پیالے کی دیوار حائل ہو رہی ہو, جس کی وجہ سے سکہ نظر, یعنی کنارے سے دیکھیں, ایسے پیالہ رکھیں نا ایسے کنارے سے دیکھیں کہ دیوار کی وجہ سے, پیالے کی دیوار کی وجہ سے آپ کو سکہ رائج الوقت نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, بالکل اس کا بس معمولی سا کنارہ نظر آ رہا ہے. پھر آپ اس پیالے میں پانی ڈالنا شروع کریں, آپ دیکھیں گے وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع, حالانکہ وہ سکہ غروب ہو چکا ہے, یعنی وہ دیواروں کے پیچھے چھپ چکا ہے, مگر پانی کی وجہ سے جو لہریں ہیں نا جو سکے سے ٹکرا کے آ رہی تھی وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, لہذا وہ غروب ہونے کے باوجود آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہی حال بالکل سورج کا ہوتا ہے کہ سورج زمین کے ارلی جانب, پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی جانب جا کے ڈوب چکا ہوتا ہے, لیکن مغرب کی سمت میں غبار اتنا ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے باوجود وہ بسا اوقات آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو شرعی لحاظ سے وہ نہیں ڈوبا ہوتا, فلکیات کی روح سے وہ ڈوب چکا ہوتا ہے. یعنی سائنسدان جب کیلکولیشن کرے گا تو کہے گا سورج چونکہ اتنے ڈگری نیچے جا چکا ہے لہذا غروب ہو چکا ہے, لیکن عین ممکن ہے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے وہ غبار کی وجہ سے. تو شریعت میں مدار کس پر ہے کہ آنکھوں سے, یعنی اتنا ڈوب جائے کہ دیکھنے میں بھی نہ آئے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ کی احتیاط کیا ہے ضروری. ایک تو اس لیے بھی, دوسری اس لیے بھی کہ جب کیلکولیشن کی جاتی ہے فلکیات کی تو کسی بھی جگہ کے مرکز کو بنیاد بنایا جاتا ہے, لیکن اس کے ارد گرد کے علاقے ایسے ہیں جہاں چند سیکنڈ کا فرق آ سکتا ہے. اور ویسے خود ماہر فلکیات بھی کہتے ہیں کہ اس میں چند سیکنڈ کا فرق ویسے بھی آ سکتا ہے کیلکولیشن میں. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو پتہ یہ چلا کہ جب 7:08 ہوئے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے, لہذا احتیاطاً 3 منٹ. آپ کہیں گے بھی غروب میں تو جلدی کا حکم ہے, جلدی کا حکم ہے بشرطے کہ غروب کا یقین ہو جائے. ابھی یقین ہی نہیں ہوا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض اذانیں تو وقت سے پہلے ہوتی ہیں. ہمارے مسجد میں الحمدللہ اذان 2-3 منٹ کے بعد ہوتی ہے,
ہم نے پابند بنایا ہوا. تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسری اذانیں ابھی 7:08 ہوئے بھی نہیں ہوتے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ مؤذن کی اپنی گھڑی وہ صحیح نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کا رعایت کرنی چاہیے. سارا دن کے روزے کو ایک مؤذن کی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے خراب مت کریں. تو اس لیے جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے پھر تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو نقشے ملتے ہیں آج کل غروب آفتاب کے, تو وہ دیکھیں, اس سے احتیاطاً 2-3 منٹ, میں 3 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں. 7:08 ہے تو 9, 10, 11 پہ میں افطار کرتا ہوں. اس میں یقین ہو جاتا ہے بھائی اب ڈوب گیا ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے الحمدللہ. حضرت کچھ خواتین حافظہ بھی ہوتی ہیں تو کیا وہ قرآن و تراویح کی جماعت کرا سکتی ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. امام حنیفہ نے یہ کہ قریب نزدیکی عمل مکروہ کیوں ہے؟ صرف ایک ہمیں حدیث ملتی ہے, حضرت عائشہ نے جماعت کروائی ہے صحابیات کے درمیان میں کھڑے ہو کر, لیکن حضرت عائشہ کے بعد کسی نے یہ عمل نہ کسی صحابیہ نے کیا, نہ صحابہ نے, نہ اسلاف نے, نہ تابعین نے, نہ حضرت عائشہ نے دوبارہ کیا. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو تو جائے گی مگر یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ایسا ہو. اگر یہ جائز ہوتا, اچھا عمل ہوتا, باعث ثواب ہوتا تو یہ امت میں چلا آتا. تو ابتدائی اسلام میں کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئے. تو حرام ناجائز نہیں کہتے مگر مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ اسلام میں عورت کی امامت پسند نہیں ہے. اب کم از کم ویسے تو گھروں میں خواتین مردوں کی امامت کو مانتی نہیں ہیں, تو نماز میں ہی ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی ہمیشہ مرد ہم سے آگے کھڑے ہوں گے, نماز ہم مرد کے پیچھے پڑھیں گے. تو نبی کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا, صحابیات یا تو گھر مسجد میں آ کے نبی کی امامت میں نماز پڑھتی یا گھر میں اخپل طریقے سے نماز پڑھتی تھی, جماعت نہیں کرواتی تھی. اور اگر گھر میں کوئی جماعت کرواتا تو مرد ہوتا. تو تراویح میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, مردوں کے پیچھے خواتین نماز پڑھیں, خود جماعت نہ کرائیں, مردوں کی اقتداء میں نماز پڑھیں. بھانجا ہے, بھتیجا ہے, حضرت عائشہ تو یہاں تک کرتی تھی کہ اپنے غلام کو امام بنا کے اس سے رمضان میں قرآن سنتی تھی. حالانکہ غلام تو بالکل ایک خادم ہوتا ہے, لیکن چونکہ مرد ہے تو غلام کا مقام تو کم ہے نا. حضرت عائشہ کا مقام تو ویسے بھی زیادہ ہے, کیونکہ وہ ام المومنین ہیں, وہ ماں ہیں اور نبی کی سب سے جو ہے نا چہیتی بیوی ہیں. اس کے باوجود ایک غلام کو آگے کر کے اس سے نماز پڑھوائیں گے, تم امامت کرو اور ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس میں اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے کہ وہ امامت. وہ تبلیغ میں دیکھ لو, خواتین کی جماعت جب نکلتی ہے تو ان کا امیر بھی مرد ہی ہوتا ہے, حالانکہ وہ پردے میں ہوتا ہے, اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی خاتون سے, لیکن الگ سے خاتون میں کوئی امیر نہیں بنایا جاتا. تو یہ وہ شریعت کے مزاج کی رعایت کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے جو ہے اس میں بھی اس کا خیال کیا کریں کہ جو حافظ خواتین ہیں وہ ویسے ہی دہرا لیں اپنا قرآن, یا اکیلے پڑھیں. تراویح جماعت کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو, تراویح اکیلے پڑھیں, وہ اپنے اخپل طریقے سے جو ہے وہ اپنا اس میں قرآن دہرا لیں اور کو امام بنا کے اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں. نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. نبی نے سب سے افضل روزہ اس کو قرار دیا. علماء نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے, سب سے افضل روزہ یہ ہے. بھائی سب سے افضل تو یہ ہونا چاہیے روزانہ روزہ ہی روزے. تو علماء نے لکھا ہے یہ روزہ اس لیے سب سے افضل تھا کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا, اس سے جسم کمزور ہوگا اور مجاہدہ کم ہوگا, اس لیے کہ عادی ہو جائیں گے آپ. جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام کرنا پھر مشکل نہیں رہتا, اور جسم کیا ہو جائے گا, کمزور. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. نہیں آ رہی. اور اگر ایک دن روزہ رکھیں گے اگلے دن ناغا کریں گے تو غذا کی کمی پوری ہو جائے گی, جسم کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن روزے کی عادت نہیں پڑے گی. اگلے دن روزہ رکھنا پھر مشکل لگے گا. پھر جب روٹین پہ آئیں گے, ایک دن کھانا ٹائم پہ کھا رہے ہیں, پھر اگلے دن پھر نئے سرے سے مشکل, اب کل روزہ رکھنا ہے. کیونکہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں نا. ابھی دیکھو رمضان میں 2-4 دن تو تکلیف ہوگی, اس کے بعد بھول جائیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی ایسے ہی ہے, روزہ ہی رکھنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں. عادت ہو جاتی ہے. تو عادت جب ہوتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے. تو آسان بھی نہیں کرنا, روزہ کو مشکل بھی بنانا ہے, نفس کے خلاف نفس رگڑے اور جسم بھی سلامت رہے. تو ایسا روزہ سب سے
بہترین روزہ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کمپیوٹر کا کاروبار جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے. کہہ رہے ہیں تو قرآن میں آتا ہے کہ گناہ میں تعاون مت کرو, تو لوگ تو کمپیوٹر پہ جا کے کیا دیکھیں گے؟ فلمیں. میں نے کہا تمہاری کمپیوٹر کی چونکہ دکان نہیں ہے تو تم چاہتے ہو کہ کمپیوٹر کی ساری دکانیں کیا ہو جائیں؟ ہے بھائی, بند ہو جائیں. اگر تمہاری اپنی شاپ ہوتی اور تمہارے گھر میں چولہا اسی سے جل رہا ہوتا, پھر کوئی مفتی اگر یہ فتویٰ دیتا نا کمپیوٹر کا بزنس حرام ہے, تو تم اس کے سر پہ چڑھ جاتے جا کے کہ یہ مفتی پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, اس جدید دور میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کہنے لگا پھر وہ جو قرآن میں تو آتا ہے کہ گناہ میں تعاون مت کرو. میں نے کہا گناہ میں تعاون کس نوعیت کا تعاون تعاون کہلائے گا اور کس نوعیت کا تعاون تعاون نہیں کہلائے گا, یہ فقہ کا موضوع ہے, یہ مفتی بتائے گا آپ کو. میں نے کہا دیکھو قتل جتنے بھی ہوتے ہیں چاقو سے ہوتے تھے نا پہلے, تو کیا چاقو بیچنا حرام ہو جائے گا؟ ہے بھائی چاقو تو بکے گا, کیونکہ اس چاقو سے دونوں کام ہو سکتے ہیں, قتل بھی ہو سکتا ہے اور خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے. اب یہ اس آدمی کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس سے خربوزہ کاٹتا ہے یا لوگوں کی گردنیں کاٹتا ہے. یہی چیز تو فقہ میں پڑھی جاتی ہے. تبھی کہتے ہیں جس نے فقہ پڑھا ہے نا, مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے, وہ بتائے گا, وہ اصول اور ضابطے جانتا ہے کہ کس نوعیت کا تعاون حرام ہے اور کس نوعیت کا تعاون جائز ہے. فقہ میں قوانین ہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں, یہ اسی لیے تو ہیں تاکہ پڑھ کر انسان قرآن و حدیث کی روح کو سمجھے. تو میں نے کہا تو چاقو کا بزنس, بندوق کا کاروبار تو سرے سے بالکل ہی حرام ہونا چاہیے. جتنے قتل ہو رہے ہیں بندوقوں سے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب اسلحہ کا بزنس تو بالکل کیا ہو گیا ہے بھائی, حرام ہو گیا. تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے. کمپیوٹر ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے فلمیں بھی دیکھ سکتے ہو اور اپنے کاموں مفید کاموں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. اب اگر آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے تو آپ کا اپنا عمل ہے وہ. ہاں آپ اس نیت سے بیچو کہ جا کے تم فلمیں دیکھو, اس نیت سے اگر آپ بیچ رہے ہیں تو یہ ناجائز ہو جائے گا. آپ کی نیت یہ نہیں ہے پھر جائز ہے. ایک دفعہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہو رہا تھا, جج عدالت میں بحث ہو رہی تھی, اور غلام احمد بھی تھا یا اس کا کوئی نمائندہ تھا, مجھے پورا واقعہ بھی یاد نہیں, لیکن غلام احمد خود تھا یا اس کا نمائندہ تھا. تو وہ جو قادیانی یا خود غلام احمد خود جو بھی اس کا نمائندہ وہ بحث کر رہا تھا نا, اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری خوشخبری دی ہے احمد, تو وہ احمد میں ہی تو ہوں. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تم احمد نہیں, تم تو غلام احمد ہو, نام تو تمہارا غلام احمد ہے, احمد تھوڑی. اس نے کہا غلام تو ویسے ہی لگا ہوا ہے, غلام تو ویسے ہی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر میرا نام عطا اللہ ہے تو میں اللہ ہوں, عطا تو ویسے ہی لگا ہوا ہے, اور جب میں اللہ ہوں تو میں تیری نبوت کینسل کر رہا ہوں. جا بھائی جب میں اللہ ہوں تو مجھے, میں نے تجھے بھیجا نا, کینسل. تو وہ کیا ہو گئی, کینسل ہو گئی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ ٹرین میں جا رہے تھے, تو ایک پادری سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت نے اس پادری نے حضرت سے سوالات شروع کیے اسلام کے بارے میں. حضرت نے جواب دیے, پھر حضرت نے کہا میں بھی اب پوچھ لوں. انہوں نے کہا جی. فرمایا یہ جو 3 خدا ہیں, کیونکہ توحید کا لفظ تو اتنا استعمال کیا, توحید تو مانیں گے کہ بھائی توحید تو ہے, ایک خدا کو مانتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ ایک خدا کے قائل ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. تو کہا پھر یہ 3 خدا کیسے ہو گئے, اللہ بھی اور حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی, یہ تو 3 الگ الگ شخصیات ہیں. تو وہ نا بڑا الجھ گیا. اس نے کہا ایکچولی یہ 3 کو اس لحاظ سے ایک اور ایک کو اس لحاظ سے 3. تو پھر جب زیادہ پریشان ہو تو اس نے کہا میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے, وہ میں آپ کو دوں گا. حضرت فرمایا کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے, وہ نہیں سمجھا پا رہا, تو کتاب کیا سمجھائے گی. کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اصل میں قرآن میں بھی تو کچھ متشابہات ہیں نا جو عقل سے بالا تر ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے, یا اسی طرح قبر کا عذاب, یہ بھی تو عقل سے بالا تر ہے نا, عقل میں نہیں آتی. تو ایسے ہی 3 ایک خدا بھی ہے اور ایک 3 بھی ہے, تو یہ بھی عقل سے بالا تر. تو حضرت نے پھر جواب دیا, فرمایا کہ عقل سے بالا تر ہونا الگ چیز ہے, عقل کے خلاف ہونا. عقل سے بالا تر کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک, قبر کا عذاب کیا ہے ہم نے مر کے تھوڑی دیکھا ہے, ہم نے وہ زندگی دیکھی نہیں ہے, تو ہماری عقل میں آتی ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی, وہ مادی زندگی نہیں ہے. اور یہ جو 3 اور 1 اور 1 اور 3, یہ عقل کے سے بالا تر نہیں. عقل کے, کوئی آدمی کہتا ہے 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, تو یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے. عقل کہتی ہے یہ 100% غلط ہے. باقی اللہ کی ذات عرش پہ ہے اور وہ آسمان دنیا پہ آتی ہے, یہ تو اللہ کی ذات ہے نا, اس ذات میں ہم بحث
نہیں کر سکتے. اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے, بس جتنا بتا دیا اس پر ایمان لائیں گے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ اللہ کی کیا مراد ہے اس سے. یہ عقل سے بالا تر چیزیں ہیں, قبر کا عذاب, جنت جہنم,